اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس صدق اللہ العظیم۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مسئلہ ذکر فرمایا، وہ یہ کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے درمیان تفضیل کے تو قائل ہیں، تفریق کے نہیں۔ یعنی یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، چنانچہ 5 انبیاء وہ ہیں جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء وہ ہیں جن کا مقام تمام نبیوں میں بلند ہے، لیکن ان انبیاء کے درمیان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے کہ ایک کا مرتبہ دوسرے سے الگ ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان مراتب کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ کچھ نبی وہ ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا، اللہ نے بغیر کسی واسطے کے ان کے ساتھ بات کی ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بڑے بڑے معجزات اور واضح دلائل عطا فرمائے، اور ان کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تقویت کی، تائید کی۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے، ان کی حفاظت فرماتے تھے، اور ان میں سے وہ ہیں رفع بعضهم درجات، جن کے درجات کو اللہ نے سب سے بلند کیا ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو انبیاء کے درمیان میں تفضیل کہ ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، یہ ہم مانتے ہیں، خود قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلتیں ان کے درمیان میں رکھی ہیں، لیکن تفریق کو ہم جائز نہیں کہتے، نہ ہم مانتے، اس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تفریق کا مطلب کہ یہ نبی تو ہم نبی مانتے ہیں، اس نبی کو نہیں مانتے، اس کے ہم قائل نہیں ہیں، جو یہود نے کیا کہ یہود نے تمام نبیوں کو مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ عیسائی تمام نبیوں پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان سے پہلے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور اتباع، پیروی اس شریعت کی کرتے ہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی اسی تیسرے پارے کے شروع میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا وہ مضمون ہے جو سورۃ البقرہ کا سب سے بنیادی مضمون ہے، جس کو اللہ نے پہلے پارے میں ذکر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کو خدا جانو، اسی کی بندگی کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا اور یہی تمہاری پیدائش کا اصل مقصد ہے۔ اور پھر اللہ نے وہی مضمون دوسرے پارے میں ذکر فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الہکم الہ واحد، اکیلا معبود ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں پھر اللہ نے ذکر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تینوں جگہ پر اللہ نے جب یہ مضمون ذکر فرمایا تو یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ میں کیا کہا تھا؟ الذی خلقکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہاں اپنے اکیلا معبود ہونے کی دلیل ذکر فرمائی۔ پھر جب کہا الہکم الہ واحد تو اس سے اگلی ہی آیت کے اندر اللہ نے ان فی خلق السماوات والارض کے اندر 10 دلیلیں ذکر فرمائی تھی کہ اللہ اکیلا معبود ہے۔ یہاں آیت الکرسی میں جب شروع میں اللہ نے کہا وہ اکیلا معبود ہے، تو یہاں بھی اللہ نے 10 دلیلیں ذکر فرمائی، وہ 7 اوصاف، وہ 10 اوصاف، وہ 10 خوبیاں، وہ 10 نعمتیں اللہ جو اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور ان ساری نعمتوں کو ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ہے، تو وہ ساری دلیلیں ہیں کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائیں۔
پھر آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ذکر کی، اپنی تعریف ذکر کی ہے کہ اللہ کی یہ خوبیاں ہیں، اپنی تقدیس ذکر کی ہے کہ اللہ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ ہمیں سلاتا ہے، خود نیند سے پاک ہے، ہمیں اونگ بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، اللہ ہمیں کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ نے مزید یہاں پر ذکر کی ہیں۔ غرض یہ اللہ نے اپنی حمد بھی ذکر کی، تحمید اور تقدیس کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اپنی قدرت کی بڑی بڑی دلیلیں ذکر کی ہیں۔ اسی لیے اس سورت کو، جس میں خاص بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر 21 مرتبہ ہے، صراحتاً اشاروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ اس سورت کے اس آیت کے اندر فرمایا ہے، اور اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہو، اس کو جنت میں داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، یعنی جب موت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دے گا، جنت میں داخلے کا اس کو موقع ملے گا پہلی فرصت میں۔ اسی طریقے سے یہ سورت انسانوں کے لیے حفاظت کا سامان ہے، اس کو شیاطین سے اس کو سہولت اور حفاظت فراہم کرتی ہے، اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں سے بھی آیت الکرسی آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے ہماری دعاؤں میں، اس لیے ہمارے ذکر و اذکار کے اندر اس آیت کو ضرور اہمیت ملنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، اپنی خوشی سے جو بندہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنائے گا، اور جو اس کو رد کر دے گا، قبول نہیں کرے گا، تو پھر ایسے لوگوں کو شیطان اپنے قریب کرے گا، شیطان کا جو انجام ہوگا وہی اس کے دوست کا ہوگا، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ اس کے اپنے دوستوں کے لیے ہوں گی۔ چنانچہ اللہ نے 3 واقعات یہاں ذکر فرمائے، ایک واقعہ ذکر کیا ہے نمرود کا، ایک واقعہ ذکر کیا ایک شخص کا جو ایک بستی کے اوپر سے گزرا تھا، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، ایک واقعہ ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب انہوں نے 4 پرندوں کو ذبح کر کے الگ الگ جگہوں پر رکھا تھا، اور وہ سارے اکٹھے واپس ویسے ہی جمع ہو گئے تھے جیسے شروع میں تھے، ان کے ذرات جڑے، ان کے اندر جان پڑی، وہ زندہ ہو کر ویسے بیٹھ گئے جیسے پہلے سے موجود تھے۔ اور یہ تینوں واقعے اللہ نے ذکر کیے اصل میں اپنی قدرت کے، اور اس قدرت کو پہچان کر اللہ پر ایمان لانے کی ترغیب ہے، اللہ کی توحید ان سے سمجھ میں آتی ہے۔ غرض یہ کہ اللہ نے 3 واقعات کے ذریعے اپنی توحید کو سمجھایا، اور اس کے بعد اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کے 5 اصول ذکر فرمائے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہتے ہو تو یہ 5 چیزیں آپ کے دھیان میں ہونی چاہیے۔ ان 5 چیزوں کی جب آپ رعایت کریں گے، آپ کا مال صحیح ڈھنگ سے خرچ ہوگا، قبولیت کی امید ہوگی۔ پہلی چیز، پہلا اصول یہ ہے کہ جو مال خرچ کرو حلال کرو۔ بندہ اگر حرام مال خرچ کرتا ہے، اس کو اللہ مال سمجھتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، لوگوں کے مال جو ناحق کھا رہے ہیں وہ حقیقت میں آگ کھا رہے ہیں۔ تو آپ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ مال حلال ہو، پاک ہو۔ چنانچہ یہاں بھی آگے ذکر فرمائے من طیبات ما کسبتم، پاک مال ہونا چاہیے۔ دوسرے، صحیح مصرف میں خرچ ہو، جو لوگ مستحق ہیں ان لوگوں کو ملے، ان لوگوں کے علاوہ کہیں بھی غیر ضرورت مند کو جو آپ دیتے ہیں تو وہاں آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات واجبہ قبول نہیں ہوتے۔ تو آپ مال خرچ کریں، حلال خرچ کریں، صحیح مصرف پر خرچ کریں، اور ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، یعنی آپ کی نیت صحیح ہو۔ تو جب مال خرچ کرنے میں یہ 3 چیزیں آ گئی جو کرنے کی ہیں، حلال مال، صحیح مصرف پر صحیح نیت سے، تو اب 2 کام وہ ہیں جو نہیں کرنے ہیں، وہ ہے من اور ایک عذاب، یعنی کسی کے اوپر خرچ کر کے احسان نہیں جتانا ہے، اور دوسری چیز اس کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ احسان جتانا، تجھے فلاں وقت میں یہ دیا تھا، یہ لے، ایسے انداز میں جب آپ بات کرتے ہیں جس سے ایسا لگے کہ آپ اس کو اپنا غلام بنانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر احسان کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں یا اس کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، آپ کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام،
تکلیف نہیں دینی ہے. کبھی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دینے کا طریقہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنی حقارت محسوس کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کبھی اللہ مجھے اس مصیبت میں نہ ڈالے. کبھی تکلیف یہ ہوتی ہے ایک کام آپ نے اس کو 10 روپے دیے ہیں اور کہتے فلاں کام کرتے جانا، اے فلاں یہ کرتے جانا، اے آدمی تو ایسا ہے، یہ ویسا ہے. تو ان تکلیفوں کے ذریعے سے بھی آپ اپنے صدقات واجبہ کو یا نفلی صدقات کو ضائع کر دیتے ہیں. تو بندہ صدقہ جب کرے حلال مال سے صحیح مصرف میں صحیح نیت کے ساتھ تکلیف دیے بغیر اور احسان جتائے بغیر، جب یہ 5 چیزیں اس کے دھیان میں ہیں تو اب سمجھا جائے گا کہ اس کا مال قبول ہوگا. جب بندہ صدقات کرتا ہے تو صدقہ اس کے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صدقات بھی کرتے ہیں، پریشانیوں میں گرتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کو نظر انداز ہم نے کیا ہے. یا تو انکم میں ہماری خرابی ہے، یا پھر ہم جس آدمی کو دے رہے ہیں وہاں احسان جتا رہے ہیں، یا جس آدمی کو دے رہے ہیں وہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ وہ صدقے کا مستحق بنے، جبکہ ہمارا پڑوسی، ہمارے سامنے رہنے والے لوگ، ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں. تو یہ 5 شرطیں ہوئیں. 3 شرطیں مزید اللہ نے ذکر فرمائی ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں گی تو اب یہ مال قبولیت کے اور بھی زیادہ قریب ہے. اس لیے کہا گیا کہ یہ 3 شرطیں استحبابی ہیں، یعنی ان کا ہونا مال کی قبولیت میں مزید اثر پیدا کرتا ہے. وہ 3 کیا ہیں؟ پہلی چیز، جب آپ مال خرچ کریں تو آپ کا دل کھلا ہوا ہو، کھلے دل سے خرچ کریں، اپنے اوپر تنگی محسوس نہ کریں. دوسری چیز، جب مال خرچ کریں تو آپ اعلیٰ مال خرچ کریں. اصل شریعت کا قاعدہ یہ ہے درمیانی مال ہو، لیکن بہتر شکل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو وہ مال لا کر کے دے تو آپ خوش ہوں، کتنی بہترین چیز اس نے مجھے دی ہے، میرا جو حق اس کے اوپر بنتا تھا یہ واپس ادا کر رہا ہے، تو کتنا بہترین مال مجھے دے رہا ہے. تو دینے کے وقت میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر یہ مجھے دے گا تو ویسا ہی دے تو میں مطمئن ہوں گا. ایسا نہ ہو کہ ایسا مال آپ دوسروں کو دے کہ کوئی آپ کو وہ مال اگر دینے لگے آپ کا حق ادا کرتے ہوئے تو آپ لینا پسند نہیں کریں گے، شرم حضوری میں لے تو لیں گے لیکن آپ کا دل خوش نہیں ہوگا. تو پہلی چیز جو مستحب ہے وہ یہ کہ دل کی خوشی سے آپ کر رہے ہوں، اور دوسری اعلیٰ سے اعلیٰ چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. اور تیسری چیز للفقراء الذین احصروا، ایسے لوگ تلاش کریں جو واقعتاً مستحق ہیں. آپ کے دروازے پر آنے والے، آپ کی گاڑی کا شیشہ ڈور بجانے والے، آپ کے سامنے راستے میں ہاتھ پھیلانے والے ہمیشہ ضرورت مند اور مستحق ہوں ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ڈھیروں مال ڈھیروں خزانہ ان کے پاس سے ملتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری ہے اصل مستحق کو تلاش کریں، اور اصل بہترین مستحق وہ لوگ ہیں جو کبھی آپ کے سامنے آ کر ہاتھ نہیں پھیلاتے، کبھی اپنی ضرورتیں نہیں رکھتے، خاموش رہتے ہیں حالانکہ گھروں میں فاقے ہیں. ان کے چہرے کو دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ کئی دنوں سے انہوں نے نہیں کھایا ہے. ایسے لوگ جو آپ کو اپنی ضرورت نہیں بتائیں گے، آپ کا کام ہے ایسے لوگوں کے حالات تلاش کرتے رہا کریں، اور جب مل جائیں تو اپنا مال ان کو ادا کریں. تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قید ہو گئے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور انہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ ان کے پاس میں ڈھیروں مال ہے، لیکن وہ زبان سے کہتے نہیں، وہ اپنی ضرورت آپ کے سامنے رکھتے نہیں ہیں. ایسے لوگ جو اپنی روزی کمانے کے لیے وقت نہیں پاتے ہیں کیونکہ ان کا سارا وقت دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کریں. یا آپ کے وہ پڑوسی جو کبھی نہیں بتائیں گے کہ ہمارے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، وہ کبھی نہیں بتائیں گے جب آپ کے یہاں بہترین کھانے کی خوشبو آتی ہے تو ہمارے بچے بھی ضد کرتے ہیں ہمیں یہ کھانا کھلائیں، لیکن ہمارے پاس میں گنجائش نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کی رعایت کریں. جب یہ 3 شرطیں جو استحبابی ہیں، بہترین مال دل کی خوشی کے ساتھ میں، اور ایسے ضرورت مند لوگ تلاش کر کر کے آپ خرچ کریں گے، اللہ آپ کے اوپر سے مصیبتوں کو بھی ٹالے گا، اور اللہ آپ کو وہ اجر عطا کرے گا جو آپ کی امید سے بہت زیادہ ہوگا. جب مال خرچ کریں تو باللیل والنہار سرا وعلانیہ، رات میں بھی خرچ کیا کریں، صدقہ خیرات دیں، دن میں دیں، چپکے سے دیں، کلم کلا دیں، تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. جب بندہ اس درجے میں خرچ کرنے لگے گا تو اس معاشرے میں ضرورت مند رہیں گے ہی نہیں. لیکن اگر کوئی شخص آپ کے پاس اپنی ضرورت لے کے آتا ہے، میری یہ ضرورت ہے، اتنے پیسے دے دیں، اتنے دنوں کے بعد میں واپس کر دوں گا، تو اب اس پیسے کے دینے کی 2 شکل ہے. ایک وہ جس کا رواج عام ہو چکا ہے سود کی شکل میں، بیاج اتنے % لوں گا. یہ جو آپ سے یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ انتہائی خطرناک ہے.
اس طریقے پر، سود کے طریقے پر معاشرے میں بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ فرق جو یہاں تھا وہ ہوتے ہوتے ایسے بہت بڑی دوری بنتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے سود سے بچنا ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور اللہ سے جنگ میں کس کی کامیابی، کس کی فتح اور کس کی شکست ہوگی آپ جانتے ہیں۔ اس لیے اس کام سے بچیں۔ البتہ دوسرا اس کا آپشن ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں آپ کے پیسے اتنے وقت کے بعد ادا کر دوں گا، آپ اس کو ایسے ہی قرض کے طور پر دیں اور اپنا بدلہ، اپنا اجر آخرت میں رکھیں۔ جب آپ کسی ضرورت مند کو قرض دے دیں اور اس کو ڈھیل دیں، جتنے دنوں تک آپ کا قرضہ اس پر ہے اتنے دنوں تک صدقہ خیرات کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ وہ ثواب آپ کے اس دنیا کے چند پرسنٹیج سے بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ اس کے لیے امید رکھیں۔ البتہ جب کسی کو قرض دیا جاتا ہے تو احتیاط حالات کے لحاظ سے آپ بھی کریں۔ کچھ چیزیں قرآن نے یہاں ذکر کی ہیں، کچھ شرطیں ہیں، کچھ آداب ہیں، ان کو لحاظ رکھیں گے تو نقصان سے بچنے کے چانس زیادہ ہوں گے، نقصان میں پڑنے کے امکان کم ہو جائیں گے۔ اور وہ یہ ہیں کہ پہلی بنیادی چیز جو دیں اس کو لکھ لیا کریں۔ میں امانت دار ہوں، لینے والا امانت دار ہے، دونوں کی یادداشت اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود لکھ لینے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چند شرطیں اور چند فوائد اللہ نے ذکر کیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے آخر تک اللہ نے وہ جامع کلمات ارشاد فرمائے ہیں جو اللہ کے عرش کے خزانے سے ہمیں ملے ہیں، اور آخر میں اللہ نے وہ دعائیں ذکر فرمائی ہیں جن کی قبولیت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی، شیطان اس طریقے سے تڑپ تڑپ کر کے پریشان ہو گیا کہ اللہ نے یہ دعائیں ہمیں دے دی کہ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، آخر میں اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ نے کہا ہے جو بندہ اس دعا کے ساتھ دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ تو یہ تو ساری زندگی کی محنت پر پانی پھرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص محروم ہیں جو سوتے وقت اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر اپنے گھرانے کی عورتوں کو تاکید کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے اپنے گھروں میں ان دعاؤں کا رواج کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ہماری پکڑ نہ فرما، غلطی ہو گئی ہے، بھول کر کے ہوئی ہے، جان بوجھ کر کے ہو گئی ہے، کھلے عام ہوئی ہے، خاموشی سے ہوئی ہے، اللہ جو بھی غلطی ہے تو ہماری معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ لاد دے، ہمارے گناہوں میں ہم ایسے نہ پھنس جائیں کہ اس تکلیف کو، اس بوجھ کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا رب ہے، تو نے رحم نہ کیا تو مسئلہ مشکل ہے۔ اس لیے جب ہم کسی بھی مصیبت میں پھنسیں، کسی بھی دشمن کے گھیرے میں آ جائیں، اے اللہ اس وقت میں تو ہماری مدد فرما اور ہمارے اوپر اپنا رحم فرما۔ یہ الفاظ اللہ کے انتہائی قریب کرنے والے ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ دوسری صورت اس پارے کے اندر ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے سب سے پہلی جو آیت ہے، یہ سب سے پہلا جو حرف ہے وہ ہے الف لام میم۔ سورہ آل عمران کا پہلا حرف ہے الف لام میم۔ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی جو آخری آیتیں ہیں، آخری رکوع ہے، اس میں اللہ نے بہت ہی جامع اور بہت شاندار دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ تو دونوں آیتیں اس طرح سے ایک دوسرے سے بہت مناسبت رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ بنو اسرائیل کو، یہودیوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے عیسائیوں کو خطاب کیا ہے، اور اس کے بعد آ رہی ہے سورہ نساء۔ اس سورت میں مشرکین کو اللہ نے خطاب کیا ہے۔ تین بڑی قومیں آباد تھی عرب کے اندر اس وقت، ایک یہودی، ان کو سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا، دوسرے عیسائی، اور تیسرے مشرکین عرب۔ ان تمام کو اللہ نے الگ الگ مستقل ایک سورت کا ڈائریکٹ مخاطب بنایا ہے، اور ان کے حالات کو، اور ان کے برے عادتوں کو، اور ان کے برے عقائد کو، اعمال کو اللہ نے ذکر کیا۔ سورہ آل عمران میں شروع میں جو آیتیں ہیں اس میں نصارہ کے کچھ غلط عقیدوں کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ ارشاد فرمایا، بعض مواقع پر ان کی کتاب انجیل میں ان کو ابن اللہ کہا، تو اس جیسے کلمات سے وہ لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کے بیٹے ہیں، اور وہ خود بھی خدا ہیں، جو باپ کا مقام ہوتا ہے وہ بیٹے کا ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی آیتیں جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک وہ آیتیں ہیں جو محکم ہیں،
ان کے معنی بالکل کلیئر اور واضح ہیں، وہ عمل کرنے کے لیے ہیں، اور کچھ الفاظ کچھ باتیں اللہ اپنے کلام میں ایسی بھی لاتا ہے جو بندوں کی سمجھ میں نہیں آتی، جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے، اور نبی بھی ان کا معنی نہیں بتاتا۔ فائدہ کیا ہے پھر ان کو نازل کرنے کا؟ فائدہ یہ کہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ آپ کا علم لیمیٹڈ ہے، محدود ہے، اللہ علم دے گا تو آئے گا، وہ نہیں دے گا تو نہیں آئے گا۔ اور دوسرا یہ فائدہ، اللہ نے کچھ چیزیں دی کہ ان کو جانو، تو آپ وہاں پابند ہیں جاننے کے، کچھ چیزیں دی ان کے بارے میں کھوج کرید مت کرو، تو وہاں آپ کھوج بین کے اندر لگتے ہیں کہ نہیں، وہاں امتحان یہ ہے۔ تو اللہ ہماری آزمائش کرتا ہے کہ کچھ آیات متشابہات نازل فرماتا ہے۔ آیات متشابہات دو طرح کی، ایک وہ آیتیں جس کے معنی ہی ہمیں پتہ نہیں ہے، الف لام میم کا کیا معنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، الف لام را کے کیا معنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے لفظی معنی معلوم ہے لیکن اللہ کہنا کیا چاہتا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ فرماتا ہے یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، ہمیں کیا معلوم کہ کون سے دونوں ہاتھ کیسے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قبضتہ، آسمان اور زمین کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے والارض جمیعا قبضتہ، پوری زمین اس کی مٹھی میں ہے، تو اس کی مٹھی کیسی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ کی آیتوں میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی پتہ ہے، مطلب پتہ نہیں ہے، وہ بھی آیات متشابہات ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے نہ معنی پتہ ہے، لفظی معنی ہمیں پتہ نہیں ہے، اور مطلب بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی آیات متشابہات ہیں۔ دونوں کے بارے میں صحیح بات اور صحیح رویہ یہ ہے کہ اللہ نے، اس کے رسول نے جب ان کے معنی نہیں بتائے ہیں تو ہم ان پر ایمان تو رکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہیں، لیکن ان کے معنی کی ٹوہ اور تلاش میں ہم نہیں لگتے۔ اللہ نے فرمایا جن کی فطرت میں کجی ہوتی ہے وہ لوگ ٹوہ میں لگتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، انسان کی فطرت میں کچھ چیزوں کی محبت اللہ نے رکھی ہے، چنانچہ عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، سونے چاندی کی محبت، بہترین سواریوں کی محبت، بہترین جانوروں کی چوپاؤں کی محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے۔ آدمی چاہتا ہے میرے پاس اچھی بلڈنگیں ہوں، اچھی رہائشیں ہوں، بہترین سواری ہو، میرے پاس میں ڈھیروں مال ہو، یہ انسان کی خواہش ہے۔ لیکن یہ خواہش پیدا کر کے اللہ نے جو دل میں خواہش رکھی ہے، اس کو حاصل کرنے کے دو راستے اللہ نے دیے ہیں، ایک راستہ حلال ہے، دوسرا راستہ حرام ہے۔ تو ان چیزوں کی محبت جب دل میں ہے اور خود اللہ نے پیدا کی ہے، اب آزمائش یہ ہے کہ اس کی محبت میں آ کر خدا کی محبت کو ٹھکراتے ہو کہ نہیں، اس کی محبت کو اللہ کی محبت پر ترجیح دیتے ہو کہ نہیں۔ جس بندے نے اللہ کی محبت کو اہمیت دی اور یہ کہا حلال طریقے سے کمانے میں پوری محنت کروں گا، اللہ کے احکام کی رعایت میں پوری محنت کروں گا اور کماؤں گا خوب، لیکن جتنا لمٹ میں اللہ کی محبت کے دائرے میں رہ کر کے ہوگا اتنا کماؤں گا، یہ شخص کامیاب ہے۔ اور جو اللہ کے احکام کی پرواہ کیے بغیر بس مجھے یہ مال چاہیے، مجھے یہ چیزیں چاہیے، حلال طریقے سے عورت حاصل ہو سکتی ہے، حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر وہ چلا جا رہا ہے، تو یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بھی ناکام ہوا، آخرت بھی اس کی برباد ہوئی۔ تو اللہ نے محبتیں ان چیزوں کی رکھی، لیکن ان کو کمانے کے، حاصل کرنے کے حلال اور حرام دو طریقے دیے۔ اب آپ کی ذمہ داری کہ آپ حلال کے ذریعے سے ان کو حاصل کریں، تاکہ دنیا میں آپ کی مطلوبہ چیز، آپ کی محبوب چیز، چاہے وہ مال ہو یا کوئی دوسری چیز، وہ آپ کو حاصل ہو، لیکن آخرت آپ کی برباد نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے علماء کے مقام اور مرتبے کو ذکر فرمایا ہے کہ اپنے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ علماء کا تذکرہ ہے کہ علماء بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ البتہ وہ لوگ جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان یا تو سرے سے نہیں رکھتے یا ویسا نہیں رکھتے جیسا اللہ کا حکم ہے، تو پھر وہ اللہ کے احکام سے بغاوت کرنے میں، اللہ کے احکام سے نکل جانے میں کسی بھی حد کی پرواہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو لوگ دنیا میں عدالت اور انصاف کی بات کرتے ہیں، انہیں غلط کام سے روکتے ہیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے سارے اعمال کو ہم ضائع کریں گے، برباد کریں گے، آخرت میں ان لوگوں کو بہت اچھی سزا دیں گے جس کو یہ لوگ جھیل نہیں سکتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت ان کو دے دیں۔ بشارت اور خوشخبری اچھی چیز کی ہوتی ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ انہیں خوشخبری دے دے۔ کس چیز کی؟ عذاب کی، یعنی اللہ دنیا میں بھی ان کا استہزاء اور مذاق اڑا رہا ہے، اور آخرت میں جو ان کا حشر ہوگا وہ دیکھنے یا سننے یا برداشت کرنے کے لائق بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، عزت ذلت دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں، حکومت اور غربت، فقر و فاقہ دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں۔
لیکن یہ ساری چیزیں اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لیتا ہے۔ وہ دے دے تب بھی دنیا کے ختم ہونے تک ہے، زندگی کے ختم ہونے تک ہے، وہ نہ دے مشکلات میں رکھے تو بھی زندگی کے ختم ہونے تک ہے۔ جو بندہ یہاں ان مشکلات سے یا یہاں اللہ کی ان نعمتوں کے صحیح استعمال کر کے گزر گیا، اس کے لیے آخرت میں اچھی چیزیں ہیں، اور اگر وہ انہی میں پھنس گیا تو مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، ہر شخص دعویٰ کرتا ہے میں حق پر ہوں۔ یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ مشرکین کہتے تھے ہم خانہ کعبہ کے خادم ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم سے بہتر کون ہے؟ اللہ نے فرمایا بہتر کا معیار یہ ہے، ہر شخص سمجھتا تو یہی ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، حقیقت میں ہے کہ نہیں پتہ چلے گا کہ میرے رسول کی اتباع زندگی میں ہے کہ نہیں۔ ایمان تو ہے اللہ پر، دعویٰ ہے اللہ پر ایمان کا، لیکن کیا اعمال اللہ کے رسول کے طریقے پر ہے یا اپنے کسی بزرگ کے یا اپنے کسی محبوب کے کہنے پر چل رہا ہے؟ اگر اللہ کے احکام کی مخالفت ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کی پیروی نہیں ہے، تو پھر یہ شخص اللہ کا سچا محبوب بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت کا معیار فاتبعونی، اللہ کی محبت چاہیے تو میری اتباع کرو، رسول کا اتباع آپ کو اللہ کا محبوب بناتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، انبیاء کے بہترین کردار کو اللہ نے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اللہ نے تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں، تاکہ نصارہ کو پتہ چلے یہ دونوں نبی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے دونوں ماں بیٹے مشکلات میں رہے ہیں، اور جب نصارہ کہتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں بلکہ خود خدا ہیں، تو خدا تو مشکلات میں نہیں رہتا ہے۔ پھر یہ دونوں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ واقعے کی باریکی کو دیکھیں کہ حضرت مریم کی پیدائش سے اللہ نے ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ذکر کیا، حضرت مریم کی پیدائش کو ذکر کیا۔ دونوں کی پیدائش کو ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ دونوں پیدا ہوئے ہیں، یعنی ان کو کوئی جنم دینے والا ہے، اور جس کا جنم ہوا ہو، جنم دینے والا اس جنم پانے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ تو جس سے بڑا کوئی تمہاری خود کی سوچ کے مطابق ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا، حضرت مریم کو خدا کہنا تمہاری غلط فہمی ہے، اور تم اس راستے پر چل رہے ہو جس کے اندر بربادی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں۔ لیکن یہی جب اللہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، تو یہودیوں کو جواب مل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زنا سے پیدا ہوئے نہیں ہیں، ولد الزنا نہیں ہیں، جیسا کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے لوگو ایک اللہ کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تو اسی ایک مناسبت پر اکٹھے ہو جاؤ، ہم تمہارے قریب آئیں تم ہمارے قریب آؤ۔ جب دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو حقیقت کو جاننے میں سہولت ہوتی ہے۔ دو جماعت ایک ساتھ ہیں، تم ہمارے نظریات کو سمجھو ہم تمہارے نظریات کو سمجھیں گے، جب مل جل کر کے باتیں ہوں گی تو سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا ہے۔ اب کچھ دن ساتھ رہنے کے بعد جدھر حق لگے اس کو قبول کر لینا، لیکن اتنا تو کرو کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کریں گے، اس پر تو متفق ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات ذکر کیے، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تمام انبیاء کے عہد کا تذکرہ کیا ہے۔ تمام انبیاء نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم آخری نبی پر ایمان لائیں گے، اور اللہ نے یہ بھی ان سے عہد لیا تھا کہ آخری نبی جب آئے گا آپ سب کے سب اس کی مدد کرو گے، اور ان سب نے اللہ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا۔ اور آخر میں اللہ نے تمام انبیاء پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا کہ میرے نبی پر ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے علاوہ تم کسی بھی ایمان کو لے کر کے آؤ گے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام وہ تنہا دین ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، قیامت کے دن کافر چاہے گا کہ میں ڈھیروں سونا، ساری زمین بھر کے سونا اللہ کے دربار میں پیش کر دوں، اللہ کہتا ہے پھر بھی مغفرت نہیں ہوگی، وہاں ایمان چاہیے، وہ اس کے پاس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔